اور آئیں خداوند یسوع کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، میں یسوع کے نام میں آج یہاں بہت خوش ہوں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھی خوش ہیں خدا کی برکت تلاش کرنے کے لیے؟ لہذا سب سے پہلے سیکھنے کے پہلے مرحلے کی طرف چلیں جب خدا آپ کے دل میں ایمان پیدا کرے گا۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم سب میز پر بیٹھے ہیں جہاں ہم اچھا کھانا کھائیں گے۔ کام کو پورا کرنے کے لیے طاقت ہے، طاقت روحانی ہے، کام روحانی ہے، نہ تو زور سے اور نہ تو توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الفاظ فرماتا ہے۔ اور خدا کے پاس لوگوں کی زندگی میں کرنے کے لیے بہت کچھ عظیم ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، آپ صحیح وقت پر ہیں، صحیح جگہ پر، جہاں آپ خدا کی برکت کو جانیں گے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہم سب کو یہاں لایا ہے کیونکہ وہ خداوند یسوع کے نام میں ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ آئے ہم خدا کی قوت کے بڑے کاموں کا انتظار کریں۔ چلیں ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس نے میری عبادت میں شفا پائی تھی۔ مہربانی سے اس گواہی کو چلائیں۔ آپ کے بازو میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ ٹوٹا ہوا تھا، سرشی طے شدہ تھی، یہ سال سے زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ میں کام نہیں کر سکتی تھی، کپڑے سال سلائی پہلے یہ کرتی تھی۔ ٹوٹا ہوا تھا؟ جی ہاں۔ آپ بازو سے کیا نہیں کر سکتی تھی؟ خیر، میں کپڑے لٹکا نہیں سکتی تھی اور اس طرح آپ اٹھانا، درد کے بغیر کتنا اٹھا سکتی تھی؟ بس اتنا بلند، صرف اتنا؟ بعض اوقات میں سے یہاں تک اٹھا سکتی تھی، کبھی کبھار دونوں میں کو یہاں اٹھائیں۔ نیچے تک۔ دیکھیں عزیزو، او خدا کی تعریف ہو، کوئی وضاحت نہیں، صحیح عزیزو، ہمیں صرف یسوع کے لیے تعریف کرنی ہے۔ اور دیکھیں، آج میں آپ کی زندگی کے لیے یسوع کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یسوع آپ میں کام کرے۔ میں یہاں ایسے بیج بونے نہیں آیا جو پھل نہ دیں۔ میرے بیج خراب نہیں ہیں، میرے بیج اچھے ہیں، اچھے معیار کے ہیں، جو ہمارے خدا کے کلام میں ہیں، جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، جو سب کے لیے اچھا ہے، کیونکہ کلام مذہب نہیں ہے۔ خدا کا کلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ دراصل مذہب کے بارے میں ہر چیز بھول جائیں اور صرف کلام کو پکڑیں، کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں عظیم کام کرے گا۔ اور آج فصل شروع ہوگی۔ یسوع کے ساتھ ہم بہت برکت پاتے ہیں، اور آج خدا ہمیں برکت دے گا۔ آمین۔ اور برکت کی بات کرتے ایک اور بابرکت شخص کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع کے نام۔ خدا نے کیا کیا بہن؟ اس نے میرے پاؤں کو شفا دی۔ مجھے تھا یہ کیا میری تھا؟ ٹانگوں میں دردناک کمزوری اور میں ہمیشہ محتاط رہتی۔ آپ کو یہ کمزوری کب سے تھی؟ 10 سال سے 10 سال۔ آپ کس طرح کسی چلتی؟ بھی علاج سے فرق نہیں آپ پڑا، نے سارے علاج کروائے اور کچھ نہیں ہوا؟ بس اس طرح اپنے قدموں کی پیمائش گرنے اب سے کیسا ڈرتی، ہے؟ اور میں کئی بار گری۔ تو پھر چلیں 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 چلیں، خدا کی تعریف ہو۔ ہمارا یسوع محیب ہے، جو اس نے ماضی میں کیا وہ آج بھی کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کرے گا۔ اور کام کرنے کی بات کرتے، اب کھولیں برائے مہربانی امثال باب 11۔ ہمارے لیے یہاں خوبصورت پیغام ہے جو میں آپ کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح، لیکن خدا کا کلام طاقتور ہے۔ میرے دوستو، امثال 11 آیت 8 یہ کہتی ہے، صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ زمین پر یہ کیا ہے ڈاکٹر سوارز؟ اس کا یہ مطلب ہے، دوسرے الفاظ میں، خدا صادق کو بچاتا ہے اور وہ شریر کو قربان کرتا ہے۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب شیطان بھوکا ہے، یہ اس چور کی طرح ہے جو کبھی بھی چوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ منشیات کا استعمال کرتا ہے اور کچھ چوری کرنے کے لیے باہر جاتا ہے کیونکہ اسے فوراً کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور شیطان حقیقی چور ہے، وہ وہی ہے جو غریب بھائیوں کو برے کاموں کے لیے اکساتا ہے، جو اکثر اس وجہ سے اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں۔ وہ آسانی سے پیسے چاہتے ہیں اور یہ سب کھو دیتے ہیں، بیچارے لوگ، کیونکہ وہ خدا کا کلام نہیں سنتے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں کیونکہ وہ کلام کو نہیں سمجھتے، لہذا شیطان یہ غلطی کرنا چاہتا ہے اور مصیبت میں لاتا ہے۔ وہ صادق کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ خدا صادق کو بچاتا ہے یہاں نہیں، لیکن پھر شیطان کو اسے پکڑنا ہے تو پھر وہ شریر کو لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی نہیں جو اس کی حفاظت کرے۔ خدا اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ شریر حفاظت نہیں چاہتے۔ انہوں نے ایمان کو مسرت کیا، وہ خدا کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا، اگر یہاں بدلو ہے میں انہیں بچاتا ہوں، میرے سامنے آئے۔ اصل میں بری چیزیں پھر شیطان آتا ہے، خوفناک اور تباہ کن کام شریر کی زندگی میں کرتا ہے۔ لہذا اب توجہ دیں، کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے راستے پر نہ ڈالیں۔ حد کو کبھی نہ پار کریں۔ حد جو خدا کے لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، اس سے جو خدا کے تھے، جنہیں خدا کی سمجھ تھی، لیکن جو دشمن کے ساتھ چلنے کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ جب برائی کے جانور کو بھوک لگتی ہے، برائی کچھ کرے گی، عادت کی طرح وہ ایسے ہی کرے گا، لیکن صادق کے ساتھ نہیں۔ خدا اسے ایسا کرنے نہیں دے گا، لیکن پھر وہ کسی کو چاہتا ہے اور وہ شریر کو لیتا ہے۔ اور اگر آپ شریر ہیں، آپ کو لیا جائے گا،
اور آپ کو لینے کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ سلسلہ خراب چیزوں کا شروع ہونے لگے گا، ہمیشہ گرتے ہیں، ہمیشہ تباہ ہوتے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ ہوائی جہاز کی طرح مکمل رفتار میں نیچے ہی نیچے جاتے ہیں، اور یہ برائی روکی نہیں جا سکتی اور شیطان اسے تباہ کرے گا۔ لیکن آج خدا ایک موقع دے رہا ہے آپ کو برا راستہ چھوڑنے اور اپنے حضور آنے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو برکت دے گا۔ اپنا سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں۔ اے باپ، یسوع کے نام میں تیرے سامنے آتا ہوں۔ جو لوگ دعا کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، جو بدقسمتی سے برائی میں ہے لیکن جو کہہ رہا ہے میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں اور تبدیل ہونے کے راستے پر کھڑا ہوں، اور آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ کو پوری حقیقت بتاتا ہوں، اور جو بھی نقصان پہنچاتا ہے اسے بہتر کرتا ہوں اور ہر چیز کو براہ راست مقرر کرتا ہوں۔ اب میں اپنا ایمان کے ساتھ جھکا کرتا ہوں۔ میں برائی سے کہتا ہوں تمام بدروحوں کو لے، تمام بری روحوں کو، تمام سازشوں کو ان کی زندگیوں سے نکل جا۔ میں ان کو باندھتا ہوں اور قید کرتا ہوں، اور میں اب کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگیوں سے نکل جا، اب یہ ظلم نہ کر، خداوند یسوع کے نام میں۔ اور آپ کہیں آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ یسوع کے لیے تالیاں بجائیں ضرور۔ میرے بھائیو، اس پر توجہ دیں۔ زبور 10 آیت 4، کیوں لوگ بدی میں گھرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت سنجیدہ ہے۔ یہ یہاں لکھا ہے کہ دیکھیں، یہ لکھا ہے شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ یہ کافی ہے، لیکن یہ کیا ہی فخر ہے، یہ بے وقوفانہ ہے، یہ بے وقوفانہ فخر ہے۔ انسان چاہتا ہے میں کلام کو کھولتا ہوں، ہم کلام سمجھتے ہیں، اور یہ شخص اس کلام کا مطالعہ نہیں کرتا۔ مطالعہ کرنا خیر، خدا نے مجھے کیوں بتایا کہ یہ کلام سنوں؟ یہ آیت میری آنکھوں سے کیوں نکلی ہے؟ یسوع مسیح کے نام میں کیا کر اور سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن پھر آپ نے اسے کچل دیا۔ اگر کچھ بھی آپ قلم بند کریں گے، ڈاکٹر سوارس نے زبور 10:4 کی منادی کی، اور آپ بائبل میں اسے نہیں دیکھیں گے۔ شریر کی روح آپ میں آ رہی ہے، آپ بدی کی حد تجاوز کر رہے ہیں، کیونکہ اب آپ بدکاری کی بادشاہی کے شہری بن رہے ہیں۔ خدا آپ پر رحم کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پیچھے ہٹیں۔ مسیحوں کی بائبل خریدنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو وہ کسی شخص کو کہیں گے کہ ہر روز ان کے لیے پڑھے۔ وہ پوچھیں گے، وہ لکھیں گے، یا کسی سے کہیں گے کہ یہ آیت ان کے لیے لکھیں۔ خیر، میں چرچ جاتا ہوں لیکن میں مناسب طریقے سے نہیں دیکھ سکتا، میرا ہاتھ کانپ رہا ہے، میں نے ابھی تک شفا نہیں پائی، میں اپنے پوتے کو لاؤں گا، میں اپنی پوتی کو لاؤں گا، یا کسی اور کو۔ آپ آیات کو لکھیں گے جو ڈاکٹر سوارس منادی کرتے ہیں۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں، برائے مہربانی زبور 10 آیت 4 سے بائبل کھولیں۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ خدا، مجھے تیری تلاش ہے، تو میری قیادت کرے گا۔ یہاں بائبل کھولیں، انجیل کی کوئی بھی آیت کھولیں، یہاں کھولیں، اس میں سے بعض کو پڑھیں۔ خدا، مجھ سے ابھی بات کر۔ میرے خدا، میں یہ برکت چاہتا ہوں، لیکن فخر آدمی کو تلاش کرنے سے روکتا ہے، اور نتیجہ وہ شریر بن جاتے ہیں۔ خدا کا فضل یہاں مزید ہے۔ اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ جب آپ شریر بنے، توجہ سے سنیں، شخص جو شریر بنتا ہے خواہش محسوس کرتا ہے، تشدد پسند ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نہیں ہے۔ خیر، بہت سے لوگ بابرکت تھے۔ دیکھیں، ایمان موجود ہے، لیکن ایمان پر اسرار راستہ ہے جو انجیل پاتے ہیں، لیکن میں ثابت کروں گا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں، صرف ان کے دلوں میں، ان کے خیالات میں وہ کسی کو نہیں بتاتے، لیکن وہ خواہش مند ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کس طرح بے وقوفانہ ہے۔ ثابت ہونا کہ خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ قسمت پر ہے جو ہم نے پائی ہے، ہرگز نہیں۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن شریر اس کا ہے، وہ فخر کرتے ہیں، پریشان، شاندار، وہ اچھا ظہور رکھتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین ہے۔ نہیں، خدا نہیں ہے۔ وہ کرتا ہے، میرے بھائیو، یہ سب ہمارا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع کے نام پر ہر چیز کو تھامنا ہے، اور ہر برکت کو تھامنا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں کہ یسوع ہمارے غم اور دکھ کے لیے پیدا ہوا، یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن میں کیوں دعا کرتا ہوں اور میں شفا نہیں پاتا؟
आप में ईमान की कमी है। ये उन दो अंधों जैसा है जो यसू को पुकारते हैं। यसू ने इन्हें जवाब नहीं दिया, वो इसके पीछे रहे। यसू ने जवाब नहीं दिया, वो उसके पीछे चलते रहे। जब यसू घर पहुंचा, लेकिन वह यसू के करीब पहुंची। यसू ने पूछा, क्या तुम इत्तेकाद रखते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम जानते हो मैंने क्यों जवाब नहीं दिया? थोड़ा ईमान कम नतीजा होता है। बड़े ईमान का आपकी मुश्किलात के लिए आपका बड़ा ईमान होना चाहिए। आपको अपने ईमान में बढ़ना है मेरे भाइयों। यसू मसीह ने ये एक खातून के साथ, जिसने अपनी बेटी की खातिर पूछा, जो बदरू गिरफ्तार थी, इसने इसे कलाम नहीं दिया जबकि वो आखिर में मान लाई। और यसू इसके लिए बहुत सख्त था क्योंकि इसने उससे कहा कि वो इस्राएली घराने की कोई भेड़ों के लिए आया है। वो यसू ने कहा कि ये रोटी कुत्तों के आगे फेंकना अच्छा नहीं है। और इसने कहा, लेकिन कुत्ते भी उनके मालिक के मेज से गिरे टुकड़े खाते हैं। इसने मुतालबा किया और इसने अपनी बरकत हासिल की। यहाँ हम दरवाजे में दाखिल होते हैं, जिसके बारे यसू ने हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया, लेकिन ये तंग है और मुश्किल रास्ता है। आपको इस तरह जाना होगा पूरी निजात हासिल करने के। ये रेग मार की तरह है, लिहाजा आपको मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ साफ पहुंचना है और खुदा से बरकत हासिल करनी है। इन शरीरों के दिल में सारा फख्र होता है। इनको एक शख्स रोकता है, लिहाजा वो शरीर हैं, वो तलाश नहीं करते और खुदा उनके ख्यालात में नहीं है। खुदा मौजूद नहीं है, वो मौजूद है, वो मुकम्मल तौर पर गलत है। अब मुझे दुआ करनी है। बाप, यसू के नाम में मैं तेरे हजूर इन लोगों के हक में आता हूँ जो दुआ करें, जिनको निजात की जरूरत है या शफा की, बरकत की। और मैं इन लोगों के ईमान के साथ अपने ईमान को यकजा करता हूँ। मैं दुश्मन की तमाम कुव्वतों को बांधता हूँ और मैं कहता हूँ, बदरू जो कुछ तेरा है उसे ले और इनकी जिंदगियों से निकल जा। मैं ये जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं इनकी जिंदगियों से तमाम ताकत को तोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ, बाहर निकल जा खुदावन यसू के नाम। और आप कहें, खुदावन तेरे शुक्रगुजार और आमीन। अब मुझे दुआ करने दें उन लोगों के लिए जिनके हाथों में, टांगों में या जिस्म के किसी भी हिस्सा में कोई मसला है। मैं करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ दर्द महसूस करता हूँ, मैं अपनी बाजू उठा नहीं सकता, मैं अपने पाँव को मुंतकिल नहीं कर सकता। जो भी अपने जिस्म में मसला महसूस करते हैं अभी खड़े हैं, खुदा यसू के नाम आपके साथ दुआ करूँगा और मुझे है और मैं आपको शफायाब देखना चाहता हूँ। अगर आप करते हैं अपनी आंखें बंद करें और सर झुकाएं। ऐ बाप, अब मैं यहाँ इनके हक में खड़ा हूँ जो दुआ करें, जो यहाँ कह रहे हैं मुझे अपनी शिफा की जरूरत है, मैं अपनी निजात चाहता हूँ, मैं अपने मसले का जवाब चाहता हूँ, क्योंकि बाप मेरा ईमान इस शख्स के साथ यकजा है और तेरे कलाम के खादिम के तौर पर मैं अब इस इख्तियार का इस्तेमाल करूँ जो तूने मुझे दिया। और मैं ईमान रखता हूँ और मैं कहता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ इसके साथ जो यहाँ दुआ कर रहे हैं शफायाबी के लिए। ओ खुदा, ये साहब सुकड़ रहे हैं और ये शख्स अपनी टांगों में दर्द महसूस कर रहे हैं। ये साहब अपनी असल हालत में वापस आ जाए। बनाए ओ खुदा, ये जिस्म शफायाब हो जाए, क्योंकि यसू के नाम में मैं शैतान की तमाम कार्रवाई को बांधता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बीमारी की रूह, दर्द की रूह ये शख्स से बाहर निकला खुदावन यसू के नाम में। और आप कहें, मैं ईमान रखता हूँ। खुदावन मुझे दुआ ख़त्म करने दे। मेहरबान बाप, अब इस दिल में खुशी ला। हमारी सुनने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं बाप। ओ मेरे खुदा, इन तमाम गिल्टियों को, जख्म को, ट्यूमर को तबाह कर दे खुदावन यसू के नाम, आमीन। अभी मेरी तरफ देखें, बैठे मत। क्या आप अब खुदा की तौहीन करेंगे? थोड़ी देर के लिए खड़े रहें क्योंकि खुदा काम कर रहा है। डॉक्टर सवार, मेरे बाजू में मसला था, मैं इसे उठा नहीं सकता था। आप जो नहीं कर सकते थे वो करें। आप कौन हैं जो नहीं कर सकते थे? लेकिन मत डरें, अभी करें। डॉक्टर सुआरेस, मैं कर सकता हूँ आपकी टांग, मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले नहीं कर सकता था, अब टांग को हरकत दें, यसू के नाम में से हरकत दें। अब गहरी सांस लें। सब लोग यहाँ शफायाब हो गए। क्या यहाँ कोई है जो कह सकता है उसने शफा पाई? वहाँ ऊपर ये क्या था मेरे दोस्त? मेरी गर्दन में यहाँ दर्द था और ये चला गया। आमीन, शुक्रिया। ये क्या था वहाँ ऊपर? मैं अपना बाजू नहीं उठा सकता था इससे पहले, लेकिन दुआ के बाद मैं शफायाब हूँ। आप बहन? ये मेरी टांग में था, कमर में दुश्वारी की वजह से मुझे इस टांग के साथ चलने में मुश्किल थी, लेकिन अब कोई दर्द महसूस नहीं कर रही हूँ। आपको मसला क्या था? ये बहुत तकलीफदार था। मैंने लंगड़ाकर चलना शुरू किया। ये सारा दिन होता? ये करता था, लेकिन इलाज के तहत अब यसू के नाम में मैं घर से लंगड़ा कर आई।
پھر یہاں آئے اور مجھے دکھائیں آپ کیسے چلتی تھی یسوع کے نام. آپ جیسے پہلے چلتی تھی اس میں طرح لنگڑا چلیں. کر چلتی اس طرح پاسٹر. سے. جی ہاں. اب معمول سے چلیں. اب میں یسوع مسیح کے یسوع نام کے میں نام میں معمول سے چل رہی چلیں. ہوں. بس تار کو دیکھ کر. اور کون ہے یسوع کے نام؟ وہ اسے ٹروک کنٹری برسس کہتے ہیں. میری ران میں اور میں آگے بڑھی لیکن اب یہ تکلیف دہ کیا آپ کو بھی نہیں چلنے میں ہے. مشکل تھی؟ یہ بہت تکلیف دہ تھا. میں زیادہ وقت نہیں بیٹھ لیکن اب آپ سکتی چل تھی. سکتی ہیں. میں معمول سے چلتی لیکن جب میں بیٹھتی لیکن تو یہ درد درد کرتا ہوتا. تھا. اب درد چلا گیا. خدا آپ کا بیٹھیں اور شکر ہے. کھڑی ہوں. یہ دیکھیں. یہ تکلیف دہ نہیں ہے. جی یہ اب ٹھیک ہیں. اب مجھے کچھ بتانا ہے. مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. میں نے ایک شخص کو سنا جسے فزیو تھراپسٹ تھا اور وہ کہتا ہے کہ ہم بہت غلط چیزیں کرتے ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں ہم اس حصہ کو یہاں رکھ کر اور ہاتھ رکھے بغیر کھڑے ہو سکتے ہیں جو ہر روز ورزش کا کام کرتا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کے گھٹنے کا مسئلہ حل ہوگا. میرا مطلب اس نے اسے پسند کیا. آپ بیٹھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو سکتے ہیں. اس طرح کریں. یہ مکمل ہے. آپ کی شفا مکمل ہے. آپ بہن کیا ہوا؟ میرے دل میں 3 نبضیں تھی جو پہلے سے ہی بند تھی اور یہ ٹیڑھا تھا. ڈاکٹر مشکل سے میرے دل کو سن سکتی تھی. آپ جانتے ہیں اور خدا کی عزت اور جلال کے لیے یہ دھڑک رہا ہے. خدا کی حمد ہو. آپ نے امن محسوس کیا؟ کیا آپ نے ابھی جی زندگی میں نے محسوس کی ہے؟ محسوس کیا اور آپ جانتے ہیں کیونکہ دوسری چیزیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈاکٹر کو آپ کو چیک کرنا ہے. لیکن آپ کیونکہ- محسوس اچھا کر رہی ہیں. کیا ہاں آپ میں اب ٹھیک ٹھیک ہیں؟ ہوں اور میں اپنے موجزے سے انکار نہیں کرتی. ظاہر ہے اسے یسوع سچ کے بتانا نام میں. پسند ہے. آپ کے ساتھ کیا میری ہو بہن؟ کمر میں اور میرے گھٹنے میں درد. او خداوند کی تعریف ہو. یہ چلا گیا. آپ بہن میرے پاؤں میں درد تھا. وہاں تھا. کیا یہ چلا گیا؟ یہاں نبض میں زخم تھا. کیا یہ چلا لیکن گیا؟ میرا یقین ہے کہ سکڑگر شفا یاب ہوں. کیا درد چلی گئی ہے؟ یہ چلا گیا. پھر خدا کی تعریف. آپ جب میری میں بہن. یہاں آئی تو میں بخار محسوس کر رہی تھی. میرے پیروں کی نبض میں کم گردش کی وجہ سے میں برا محسوس کر رہی تھی لیکن میں تقریباً معمول سے کیا چل یہ رہی اب تھی. درد چلی گئی ہے؟ یہ سوجا ہوا تھا. یسوع کے نام میں اب میں ٹھیک تھوڑا ہے. زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں ایک آدمی تھا جس کے یہاں ران میں سخت درد تھا لیکن انہوں نے ابھی بات نہیں کی. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس شخص کو. ابھی اس نے قبول نہیں کیا. اب میرے دوست تقریباً کیا 1 تھا؟ سال سے میرے بازو میں درد تھا جس سے 24 گھنٹے گھڑی کی طرح چل رہا تھا. اب آپ آزاد ہیں. جب میں یہاں آیا میرا بازو کانپ رہا تھا. خدا کو شکر خدا درد کی ختم تعریف. ہو گیا. میں ایسا نہیں کر آپ سکتا کتنے تھا. عرصے سے اسے اب میں اٹھا کر نہیں سکتا سکتے ہوں. یہ گھڑی کی طرح تقریباً 24 گھنٹے تھا. آمین. وہاں اوپر کیا تھا؟ میری کمر میں سخت درد تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گئی. اس نے دوائی مقرر کی. میں دن کے وقت وہاں رہتی لیکن جب میں گھر آتی میں بہت زیادہ درد محسوس کرتی. میں نے فیصلہ کیا آج میں اپنی برکت حاصل کروں گی. میں خداوند کی عزت و جلال کے لیے میں شفا یاب ہوں. ٹھیک ہے. جو دوسروں نے شفا پائی اتنا وقت نہیں ہے. اپنے ہاتھ کھڑے کریں اور اب آپ کہیں میں نے شفا پائی. یسوع تیرے شکر گزار ہے. اب آپ بیٹھ سکتے ہیں. آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھیں. اسی دہائیوں کے دوران ٹی وی پر ڈاکٹر سوارز کو دیکھتے وقت چرچ میں جمع ہونے سے پہلے لوورز نے ایمان کے شو کو اسپانسر بننے کی بلاہٹ کو محسوس کیا. اس نے پڑوسی کے ذریعے پیسے بھیجے جو پہلے ہی لوگوں میں تبلیغ کرتا. میں نے اس کے ساتھ سیکھنا شروع کیا اور یہ سب ٹی وی پر دیکھ کر شروع ہوا. یسوع کو جاننے سے پہلے وہ پریشان خاتون تھی. وہ کھانا نہیں کھاتی تھی. وہ باہر نہیں جاتی تھی. وہ کچھ نہیں کرتی تھی. اس کی زندگی بہت خراب تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح مصیبت زدہ تھی. ہم نے 4 بچے کھو دیے. اور یہ دکھ مجھے 8 سال سے تھا. میں نفسیاتی ماہر کے پاس گئی. میں نیورولوجسٹ کے پاس گئی. بہت سے ڈاکٹروں کے پاس. لیکن ان میں سے کسی کے پاس میرے لیے حل نہیں تھا. اس نے بہت سی دوائیں لی. وہ بہت زیادہ اداس تھی. میری زندگی میں ایک وقت تھا کہ میں کھا نہیں سکتی. یہاں تک کہ میں پانی نہیں پی سکتی تھی. میں زندہ رہنے کے لیے خواہش نہیں تھی. میں رات کو سو نہیں سکتی تھی. میں صرف روتی. یہاں تک کہ ایمان کا شو دیکھتی. اور میں ایک اسپانسر تھی. جب تک کہ اس نے ریڈیو پر ایک ایونجلسٹ کا کلام سنا جس سے خوشخبری نے اسے بحال کیا. میں نے خدا کو تلاش کرنے کی خواہش محسوس کی اور یہی تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بحالی پائی. اور تب اس نے کوشش کی اور چرچ گئی. آپ جانتے ہیں میں نے زندہ رہنے کی خواہش کی. میں ہوش ہوں. آپ جانتے ہیں
میری زندگی میں جو کمی تھی خدا نے پوری کر دی وہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اور آج میں ایک خوش خاتون ہوں۔ وہ زیادہ مسکراتی، وہ خوش ہے۔ جب مجھے احساس ہوا میں اس سے آزاد ہوں، یہ تقریباً 18 سال ہو گئے، میری زندگی ایک برکت ہے۔ لیکن خدا کامل ہے اور گھریلو خاتون لوئیس اور ٹرک ڈرائیور جوزے کی مالی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ اسے ٹرک کو فروخت کرنے کے لیے ایک پیشکش ہوئی، لہٰذا وہ شہر میں کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ میرا خواب تھا کہ وہ میرے قریب رہے، آپ جانتے ہیں، اور میں نے کہا ہم شادی شدہ ہیں اور میں اکیلے ہی رہتی ہوں۔ اس نے 22 سال سفر کیا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے صرف ایک عمارت خریدی۔ ابتدا میں یہ مشکل تھا کیونکہ ہمارے پاس بہت پیسے نہیں تھے، لیکن پھر خدا نے دروازے کھولے۔ اس نے کاروبار میں ملوث ہونے کی کوشش کی، بہت سا کام کر رہی تھی۔ یہ زرعی دکان ہے، آپ جانتے ہیں، دکان ہے جو جانوروں کے کھانے کی فروخت کرتا ہے، جو سامان فروخت کرتا ہے، جو بیج فروخت کرتا ہے، جو ہر طرح کی مصنوعات فروخت کرتا ہے۔ دکان بڑی ہو رہی تھی اور ہماری زندگی بہتر ہو رہی تھی۔ اور پھر خدا کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک اور خریدا، اس کا نام ساریواہ ہے، لہٰذا میں کہوں گا خدا کا شکر ہو، میں معروف ہوں، آپ جانتے ہیں، خدا کا شکر ہو، آپ جانتے ہیں، خدا ہمیں برکت دے رہا ہے۔ اور میرا خواب تھا کہ اس کے قریب گھر ہو، اور اچانک انہوں نے ہمیں اس گھر کی پیشکش کی، اور اس وقت ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن خدا نے ہمیں برکت دی اور ہم اس کو خریدنے کے قابل ہوئے۔ ایک شاندار، بہت خوبصورت گھر اور بہت اچھے پڑوسی۔ یہ زبردست تبدیلی تھی۔ او پیسے کے بغیر اچانک آپ 3 یا 4 مہینے کے اندر آپ قیمت ادا کر سکتے تھے۔ یہ سب وفادار بناتا ہے۔ وہ آج خوش ہے۔ آج مجھے بہت زندہ رہنے کی خواہش ہے، مجھے چرچ جانے کی خواہش ہے۔ مکمل طور پر مختلف، یہ ہماری زندگی میں خدا کا معجزہ تھا۔ خاندان کے ساتھ کام کرنا میرے لیے قابل فخر ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ دنیا خوبصورت ہے۔ ماضی میں اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، آج میں دیکھ سکتی ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، یہ بہت خوبصورت ہے، کیا نہیں عزیزوں؟ ایک زندگی بدلنے کا فیصلہ۔ کیا آپ ہنسے جب آپ نے 1880 میں ڈاکٹر سوارس کا چہرہ دیکھا؟ کل میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور ہنسا۔ میں اپنی ورزش کر رہا تھا اور میں نے یاد کیا، میں نے کہا ٹھیک، پھر واپس میں شیر تھا، کچھ دانت گر گئے تھے، لیکن اب بھی وہ 2 داری ہیں جو اب بھی بہت خوش ہیں، جو ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، جب وہ سب گر جائیں گے تو میں مصیبت میں ہوں گا۔ ٹھیک عزیزو، لیکن پھر دوسری طرف میں ہوں گا، اور یہاں ہم ہیں یہودا کے ببر شیر کی طرح۔ آئیں اب پہلا سوال۔ ڈاکٹر سوارس، کیا جہنم میں رہائی ہے؟ صرف ہلاکت، اسے بھول جائیں، یہاں تک کہ میں نہیں جاننا چاہتا، کیونکہ میں یہاں نہیں رہ رہا۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہی ہے، جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارس پالوس تاریخ میں سب سے بڑا مشنری تھا۔ میں نہیں جانتا بہن، صرف خدا ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کوئی ہوگا اور ہونا چاہیے، اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ سب سے عظیم ہے۔ آئیں آپ کھڑے ہیں، کیونکہ میں آپ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کریں۔ باپ، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو گھر پر ہیں۔ میں اس شخص کو برکت دینا چاہتا ہوں، اور برکت کے دوران میں برائی، بیماری اور کمزوری، مصیبت، غم، اداسی، مایوسی، دل میں تمام برائیوں کو حکم دیتا ہوں، خداوند یسوع کے نام میں باہر نکلنا اور واپس نہ جانا۔ اب باپ، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی اب دعا کر رہا ہے۔ اب اپنے منہ کھولیں، اپنی زبانیں، اپنے لب، تاکہ خدا اس منہ کو نعمتوں سے بھر دے۔ آپ اب دعا کر رہے ہیں، لیکن مبلغ شخص کی طرح دعا کریں۔ ایک شخص جو صورتحال کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اب عدالت میں ہے۔ آپ کا دشمن بہت باتیں کر رہا ہے، اور جج نے آپ کو بات کرنے کا حکم دیا۔ یہ وقت ہے کہ آپ بات کریں۔ اب یہ ہے، سنجیدہ ہوں، وہ صرف ایک جج ہے، حقیقی۔ اب بھی سنجیدگی سے شروع ہوں، اور جب آپ اپنے دل کو خوش کرتے ہیں تو برائی کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ جج نے آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ آپ ہیں جو کہہ رہے ہیں، مہربان باپ، اس شخص کو صحیح الفاظ دے،
ان کو حکمت دے۔ باپ میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص شفا یاب ہو، آزاد ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کی دشواری حل ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص شفا پائے، آزاد ہو، تبدیل ہو، اور خدا آپ کو یہ برکت دے رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ طاقت آپ کے ساتھ ہے، اختیار آپ کا ہے، یسوع کے نام میں یہ آپ کا ہے۔ اس کی کمر میں درد رکے، یہ وہاں چاقو کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب باہر آئے، چاقو، درد اور سب جو آپ کو روک رہا ہے۔ وہاں کوئی شرمندگی نہیں ہے جو آپ کو روکے گی۔ اب وقت ہے، چلیں۔ اب بھی کمزور ہیں، آپ نے اس طاقت پر قبضہ نہیں کیا جس کے پاس طاقت ہے۔ کون طاقتور ہے؟ آپ جو اختیار رکھتے ہیں، کل کے لیے نہ چھوڑیں۔ آپ جاتے ہیں، ابھی خداوند یسوع کے نام میں کام کریں۔